ارے کی تلاش میں اتحاد کے لیے نہیں حاضر ہوا تھا۔ بات ذرا سمجھیں، ایک مولانا نے وہاں کہا کہ اب ہمیں متحدہ محاذ بنانا چاہیے اور فلاں بنانا چاہیے، دینی جماعتوں کا وسیع تر متحدہ محاذ۔ میں نے کہا میں اپنے مشن کے تحت آیا تھا، اتحاد کے لیے میں نے کوششیں کی، کسی مجبوری کے تحت نہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ قرآن کہتا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، تمہاری یہ امت ایک امت ہے، وحی الہی ہے، وحی الہی ہے۔ امت ایک، فرقے فقہیں کئی ہو سکتی ہیں، امت ایک ہے۔ اس ایک امت کو حقیقت کے روپ میں پیش کرنا میری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ میں نسباً و نسبتاً اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جہاں یہ وحی الہی نازل ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں اپنے مشن کے تحت آیا، مجھے کسی سند اور سہارے کی ضرورت نہیں، میں پاکستان میں پہلے بھی زندہ تھا، اب بھی ہوں اور آئندہ بھی زندہ رہوں گا۔ میں ایک حقیقت ہوں پاکستان کے اندر، میں یعنی تشیع، مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب کوئی نیا پروگرام ہے آپ کا، کوئی اتحاد و وحدت کا، میں یہ رسوائی مول نہیں لے سکتا۔ روزانہ مجھ سے لوگ پوچھیں 4 مولوی بیٹھتے ہو 4 دن کے بعد پھر الگ ہو جاتے ہو، یہ باتیں میں لوگوں سے سن نہیں سکتا، اس لیے میں کسی چیز کے لیے حاضر نہیں۔ لوگوں نے کچھ اور سمجھا تھا، اپنے مکتب اور نظریے پر رہتے ہوئے وحدت و اتحاد کی کوششیں مشن رسول ہے، مشن قرآن ہے، مجھے کوئی مجبوری اور مشکل نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے یہاں یہ منظر تو آپ نے دیکھا، یہی نشتر پارک کے اندر جب صف بنی تمام دینی جماعتوں کی سربراہوں کی، تو اس لباس کے ساتھ میں سجدہ گار رکھ کے ان کے درمیان ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا تھا، تو دنیا کے اندر یہ پیغام جا رہا تھا کہ مکتب اہل بیت کا ترجمان ان کے اندر موجود ہے، کوئی مشکل نہیں۔ وحدت و اتحاد کی کوششیں، لیکن ادھر یہ تو امام خمینی کا مسئلہ تھا۔ اب آئیے ہمارے پاکستان کی طرف۔ انقلاب کے بعد سب سے پہلا کام جو اس ملک کے اندر ہوا، کیا کس نے، اس کو تلاش کیجیے۔ سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ یہاں کچھ گروہوں کو، اور یہ بات میں وزیر اعظم کی کسی اور انداز میں ان کی گفتگو جو ہوئی میری وہ آل پارٹیز کانفرنس میں، اس میں بھی میں کہہ چکا ہوں، پڑھیے اس کو، میں لٹریچر بھیجتا ہوں، سوالات باقی نہیں رہتے اگر لٹریچر لوگ پڑھیں۔ مولانا ناظر کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک لٹریچر پہنچائیں، سب کچھ موجود ہوتا ہے اس کے اندر۔ میں نے بتایا، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا کام جو یہاں ہوا وہ کچھ گروہ پیدا کیے گئے جن کو تیار کیا گیا کہ وہ شیعوں کے خلاف مہم اٹھائے۔ میں نے کہا اس کے اندر، اس خطاب کے اندر، اس مجمع کے اندر، کہ مدتوں تک اس ملک کے اندر ایک کمیونٹی کی ایک بہت بڑی اکثریت ہے اس ملک کی، اس کی توہین ہوتی رہی، تذلیل ہوتی رہی، فتوے آتے رہے، نعرے لگائے جاتے رہے، کسی ایک شخص کے خلاف مقدمہ قائم نہیں ہوا۔ کون تھا اس کے پیچھے؟ کس نے روکا مقدمے کے قیام سے؟ پھر دہشت گردی شروع ہوئی، سینکڑوں اور ہزاروں آدمی شہید ہوئے، کوئی ایک قاتل سولی پر نہیں لٹکایا گیا آج تک۔ یہ کیا ہے؟ ملک ہے، قانون ہے، انصاف ہے، آئین ہے۔ یہ پلاننگ تھی، منصوبہ بندی تھی، اور یہ ملک ایک منصوبے کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ نافہم مت بنو، میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں تشیع کے خلاف جو کچھ اس وقت مسئلہ ہے وہ ٹارگٹ کلنگ جو ہو رہی ہے ڈی اے خان کے اندر۔ ابھی میں مل کے آ رہا ہوں پارا چرار کے وفود کو، اور ان کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات بھی کر کے آ رہا ہوں۔ میں نے ابھی ان سے بات کی تھی وزیر داخلہ کے ساتھ اسی میٹنگ کے اندر بھی، اور ان کی اب ملاقات کا سلسلہ بھی وہاں اسلام آباد کے اندر ہونے والا ہے، اور ان کے راستے کھلنے کی سلسلہ ہے۔ لیکن میں ایک ملک کا ایک حصہ، اور سمجھتے ہو وہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے پارا چنار کے اندر، وہ پروگرام کے تحت جو اس ملک کے اندر پروگرام چل رہا ہے، جو مختلف جگہوں پہ دیکھ رہے ہو، شاید سمجھو یا نہ سمجھو، یہ اس پروگرام کا حصہ ہے۔ اور وہ پروگرام، اس کے تحت وہاں لڑائی ڈالی گئی، اور پھر جب ان کو شکست ہوئی وہاں پہ، قصے کہانیاں مت بیان کیا کرو، جنگ کے اندر لوگ مرتے بھی ہیں، شہید بھی ہوتے ہیں، لیکن پارا چنار کے لوگوں کا غلبہ ہے اور فتح ان کی ہے۔ البتہ اس فتح کو شکست میں بدلنے کے لیے 2 سال سے راستہ بند ہے۔
میرے اپنے محافظ افغانستان کے راستے گئے ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں، اور میں نے سوال اٹھایا ہے کہ ملک کا ایک حصہ جس کے رہنے والے ملک میں آئیں تو واپس نہیں جا سکتے اپنے علاقے میں، اور اپنے علاقے سے پاکستان کے اندر آئیں تو نہیں آ سکتے، افغانستان کے ذریعے آ جا رہے ہیں۔ یہ کیسا حصہ ہے؟ یہ پاکستان کا حصہ ہے، اور ابھی تک وہ راستے بند ہیں اور پروگرام کے تحت بند کیے گئے ہیں۔ ہم نے مطالبات کیے ہیں، لسٹ موجود ہے، اس کے اندر ہماری بات چیت ہوئی وزارت داخلہ کے اندر، اس کے اندر بھی ملاقاتوں کے ذریعے ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ٹارگٹ کلنگ ہے کوئٹہ میں ڈی آئی خان کے اندر، ہم نے کوشش کی ڈی آئی خان کے اندر کے حکمرانوں سے بات ہو، لیکن وہ وہاں کے جو صوبائی حکمران ہیں ان کو سوات کا مسئلہ لے بیٹھا اور اس طرف ان کی توجہ نہیں ہو سکتی۔ ہم نے مرکز میں بھی بات کی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ وہاں 5-6 خودکش حملے ہوئے۔ پہلا حملہ میرے اوپر ہوا، لیکن اس کی جیکٹ یہاں سے پھٹی اور وہیں فنار ہوا، سالم باڈی ملی۔ اور روزانہ دیکھتے ہو نا کہ اس کے جسم کے حصے اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا، فلاں ہوگا، یا ضرورت ہی نہیں تھی اس بات کی۔ میں نے کہا ایکسپرٹ بلاتا ہوں اور اس کی تحقیقات بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ کون لوگ ہیں، پالتا کون ہے، پلتے کہاں ہیں، فیکٹریاں کہاں ہیں، کون سرپرستی کرتا ہے اور کون ان کو مال فراہم کرتا ہے، کون ان کو لاتا ہے، نشاندہی کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، یہ ساری باتیں بتاؤ نہیں بتائی گئیں۔ ایک زندہ دہشت گرد کو اسپتال کا اور جنازوں کا اس کو چھوڑ کے ایک زندہ لاٹو فقیر مسجد ہے ڈی آئی خان میں، یاد رکھیے گا، لوگوں سے پوچھا کیجئے، ان حکمرانوں سے یا جن کے ساتھ تم حمایتیں کرتے ہو ان سے پوچھو کہ اس کو زندہ پکڑا گیا۔ آج تک نہیں بتایا جا رہا کہ یہ لوگ کون ہیں، کس کے بندے ہیں، کون ان کو پالتا ہے، کون ان کو سپورٹ کرتا ہے، ابھی تک معلوم نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں، میں اس ملک کے حالات کو جانتا ہوں، جو کسی کے پاس اگر کوئی رائے ہے، رائے وہ شخص دے سکتا ہے جس کے پاس اطلاع ہو، فطری اصول ہے۔ معلومات ہیں تو آپ رائے دے سکتے ہیں، معلومات نہیں ہے تو رائے نہیں دے سکتے۔ میں کسی آدمی سے راستہ پوچھوں جو خود راستہ نہ جانتا ہو، مجھے کیسے وہ رائے دے سکتا ہے؟ اطلاع کے بغیر رائے نہیں دی جا سکتی۔ کسی کے پاس رائے ہے اس سلسلے کو روکنے کی تو ہم ویلکم کریں گے، اس پہ غور کریں گے، اس پہ کوشش کریں گے، لیکن اگر رائے نہیں ہے تو رائے وہ ہوگی جو میں کہوں گا، عمل وہ بات وہی ہوگی جو میں کہوں گا، اور وہی قابل عمل ہے اور وہی قوم کے مفاد میں ہے۔ کوئی دوسرا کام، کوئی دوسری بات قوم کے نقصان میں ہو سکتی ہے، فائدے میں نہیں ہو سکتی۔ دو ٹوک انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بات پہنچ چکی ہے اب اس کے حل ہمارے پاس اور بھی ہیں، اور ابھی انشاءاللہ کچھ مدت تک صورتحال جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے بہتر ہوگی۔ ہمارے پاس چند اور حل بھی موجود ہیں، اور میں تو 15 مارچ سے کہہ چکا ہوں کہ ان مسائل کا حل بالآخر ہمیں اسلام آباد میں نکالنا ہوگا، اور پھر وہاں پہنچ کر ہمیں اور اسلام آباد میں بیٹھ کر وہاں یہ حل نکالنا ہوگا۔ لیکن وہ وقت کب آتا ہے، اس کے لیے مناسب وقت کی ہم تلاش میں ہیں۔ ان تمام مسائل میں ہم ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، ان کے مسائل کو حکومت تک پہنچا رہے ہیں، آپ عوام تک بھی پہنچا رہے ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ان کو روکنے کے لیے کوئی اور اقدام، اس اقدام کی ابھی میں سمجھتا ہوں کہ مناسب وقت نہیں ہے۔ جب مناسب وقت ہوگا تو پھر ایسا اقدام ہوگا کہ پھر پاکستان کے آسمان و زمین کا یہ رنگ نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ڈی آئی خان کے اندر ہم نے شہداء کی، متاثرین کی بھاری مقدار میں ان کی مدد کی ہے۔ یہاں سے مومنین نے، کراچی کے مخیرین نے بھی اس میں بہت بڑا حصہ ڈالا، خدا ان کے رزق میں برکتیں دے، اور شخصیات نے، علماء کرام نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 1 کروڑ سے زیادہ جو میرے ہاتھ سے، میں تو نہیں چاہتا تھا کہ لوگ خود بھیجیں، لیکن لوگوں نے کہا جی آپ بتائیں کہ کیا مدد ہوئی، تو پھر ہم نے، ہماری تحریک کے مختلف ضلعوں نے وہاں امداد بھیجی ہے۔ 1 کروڑ سے زائد تو میرے ہاتھ سے جا چکی ہے اور ابھی جا رہی ہے۔ یہ ہم ظاہر ہے، لیکن وہ چونکہ وہ مشکلات ان کی زیادہ